دنیا میں تو آپ بول دو مگر قیامت کے دن بچ نہیں پائیں گے۔ حضور سچے، حضور کی بات سچی، قرآن سچا، حدیث سچی۔ حضور کہتے ہیں کہ 1 انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے دے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ بالکل آخری سوال چوتھا ہوگا، جو کچھ تم نے علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا؟ جو کچھ آپ نے تقریروں میں سنا، جو کچھ آپ نے کتاب کو پڑھ کے سنا، جو کچھ آپ کو جمعہ کے دن بتایا گیا، جو عیدین کے خطبے میں سکھایا گیا، جو کچھ آپ نے سیکھا صرف بڑبڑ کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے بکواس کرنے کے لیے، یا صرف تقریر کرنے کے لیے، یا اس پر عمل کرنے کے لیے، جو آپ نے علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ عالموں کو، پیر کو، فقیر کو، سب کو دینا ہوگا، آپ سبوں کو دینا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم کو خبر نہیں تھی۔ غیر مسلم کہہ سکتا ہے مگر مسلمانوں کے ہاں جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جمعہ میں تقریر فرض ہے، شرط ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ بچپن سے لے کے مرتے دم تک جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعہ میں واج سننا ہے، عربی کا واز، اسی عربی کا ٹرانسلیشن اردو میں، لوکل لینگویجز، مقامی زبانوں میں۔ اس لیے مسلمان تو یہ نہیں بولے گا کہ ہم نہیں جانتے تھے، چونکہ ہم لوگ ہوش سنبھالنے کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ میں خطاب سنتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، یہ عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہیں معلوم تھا تو تم نے سنا کیوں نہیں، سیکھا کیوں نہیں، جانا کیوں نہیں؟ جو ہمارے بچے آج نعت اور قوالی کے پیچھے پاگل ہیں، ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے وضو کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، تم نے غسل کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، تم نے بزنس کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، مال کمانا، مال خرچ کرنے کا ڈھنگ تم نے سیکھا یا نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو ان چاروں زبردست سوالات کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی خوشحالی سے زیادہ آخرت کی جنت کی تڑپ عطا فرمائے۔ جو زندگی ملی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، آپ نے خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ قادری کی نفیس، جامع اور سہل گفتگو آپ نے سماعت کی ہے۔ جامعہ رضویہ تیغیہ روح العلوم کی درسگاہ سے اور ڈی ایس کالج کے سفر کو طے کرتے ہوئے، جنہوں نے پورے ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کو دعوت اسلام، دعوت نماز اور دعوت تبلیغ دینے کا حوصلہ لے کر، وہ سچے عالم دین حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر کے بعد آپ بلا کسی تاخیر تیار رہیں۔ شاعر ہندوستان، قلندر بریلی، سراج تابانی کی زبان میں کہہ دوں، اور اصلی اوریجنل صحیح رضوی شاعر، چونکہ ان کی اپنی شناخت ہے اور اپنا الگ پہچان ہے کہ ہر اعتبار سے وہ ہر معاملے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے حوالے سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وہ لہجہ ہندوستان کا شاعر اہل سنت حضرت اسد اقبال کلکتوی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ 4 مصروں کے ساتھ ایک مصرع سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، سنیے کہ دے مزدے جا بخش بہاروں کے اثر کا، دے مزدے جا بخش بہاروں کے اثر کا، مشتاق زمانہ ہے تیرے حسن نظر کا، دے مزدے
جا بخش بہاروں کے اثر کا، مشتاق زمانہ ہے تیرے حسن نظر کیا، کیوں ہاتھ بڑھائیں گے